خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پہاڑوں پر شدید برف باری، ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ ملکہ کوہسار مری نے سفید چادر اوڑھ لی۔ نتھیا گلی اور گلیات میں روئی کی گالیں برسنے کا سلسلہ جاری، علاقے میں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود۔ کئی سال بعد ایبٹ آباد میں بھی برف باری، جنت نظیر وادی استور پر ہر شے برف سے ڈھک گئی۔ شدید سردی سے دریلے جھیل منجمد، وادی تیرہ میں بارش اور برف باری سے متعدد گاڑیاں پھنس گئی۔ مانسہرہ شگران میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات، جھیل سیف الملوک، سرن ویلی، بابو سر ٹاپ، ناران کاغان، پارا شنار میں بھی ہر طرف برف، راستوں کی بندش، کئی مقامات پر سیاح پھنس گئے۔ بلوچستان کے پہاڑوں اور زمین پر بھی برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ کوئٹہ، قلعہ، چمن، کوزک ٹاپ، شیلا باغ میں برف باری، زیارت، کان، محترزئی، مستونگ اور نوشکی بھی برف سے سفید ہو گئے۔ مغربی بلوچستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش، سردی میں اضافہ، کلات میں چھتوں پر بارش کا پانی جم گیا۔ وادی تیرہ میں برف باری میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، 50 سے 60 سیاحوں کو مہربان کلی پوسٹ منتقل کر دیا گیا۔ ترخوکس سے برف باری میں پھنسے 30 سے زائد افراد بحفاظت ریسکیو۔ ننگروسا میں 25 افراد محفوظ مقام پر منتقل، سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ بلوچستان میں بھی برف باری میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری۔ مسلم باغ میں گاڑیوں میں پھنسے 17 افراد ریسکیو، ایمرجنسی ریسپانس سینٹر کان محترزئی منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں برسات، لاہور میں بارش کے ساتھ کئی علاقوں میں اولے بھی پڑے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ رائے ونڈ، جوہر ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، فیروز پور روڈ پر بارش، مانگا منڈی، مرید کے پتوں کی اوکاڑا، ساہیوال میں بارش ہوئی۔ میاں چنو، خانے وال، بہاول پور، احمد پور شرقیہ اور رحیم یار خان میں بھی ابر کرم برسا۔ کراچی سمیت اندرون سندھ کے علاقے بھی بارش سے بھیگ گئے۔ مظفرآباد، باغ، راولہ کوٹ، میرپور سمیت آزاد کشمیر بھر میں بارش، سردی میں اضافہ۔ گورنر سندھ کا ثانیہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو خط لکھنے کا اعلان۔ کامران ٹسوری نے کہا، ثانیہ گل پلازہ کا ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین کرنا ہوگا انتظامیہ۔ ثانیہ گل پلازہ سے بری زمان نہیں ہو سکتی، لواحقین لاشیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں سازش اور سیاست ہو رہی ہے، بے حسی کی انتہا ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، بتایا جائے یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے۔ گورنر سندھ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ثانیہ گل پلازہ کو دیکھنے کی اپیل، جہاں بحق افراد کے لواحقین کو رہائشی پلاٹ اور شہید ریسکیو اہلکاروں کے لواحقین کو گھر بنا کر دینے کا بھی اعلان۔ کراچی میں ثانیہ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی۔ ثانیہ کے چھٹے روز مزید انسانی باقیات ملی، 77 افراد لاپتہ، ملبہ ہٹانے اور باقیات نکالنے کا سلسلہ جاری۔ 48 لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ مزید 2 لاشوں کی شناخت ہو گئی، ایک لاش کی شناخت دکان مالک ابو بکر اور دوسری کی شناخت دکان ملزم عامر کے نام سے کی گئی۔ لاشوں اور باقیات کا DNA سیمپل لینے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان غزہ بورڈ آف پیس کا رکن بن گیا، 20 ملکوں نے معاہدے پر دستخط کر دیا۔ امریکی صدر نے غزہ بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کا دستخط کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ ٹرمپ نے کہا، غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کی ایران کو بھی وارننگ، کہا ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو حملہ کریں گے، بڑی فورس ایران کی جانب روانہ کر دی۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی تیار ہیں۔ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف جلد لگانے کا اعلان۔ اپریل میں چین جاؤں گا، سال کے آخر میں چینی صدر آئیں گے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی ذکر۔ شہباز شریف کی تعریف، کہا میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ ڈیووس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بلاول بھٹو کی ملاقات، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر بات چیت، پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔
بلاول بھٹو زرداری کی ورلڈ بینک کے صدر اجے پال سنگھ بنگا سے بھی ملاقات، پاکستان میں مختلف منصوبوں سے متعلق گفتگو، سنتاس معاہدے پر بھی بات ہوئی۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان نے زمبابوے کو ہرا دیا، گرین شرٹس نے سپر 6 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے بہترین بالنگ کرتے ہوئے زمبابوے کو 128 رنز تک محدود کر رکھا۔ گرین شرٹس نے 129 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پاکستان کی طرف سے اوپنر سمیر منہاس شاندار 74 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ 8 فروری کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات، خیبر پختونخوا کابینہ کا صوبائی اسمبلی میں خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا صوبائی کابینہ سے خطاب، کہا کہ صوبائی ملازمین کو طلب کر کے انتخابی دھاندلی پر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور دوستوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جعلی حکومت آمریت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی اور سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ وفاق ٹی ڈی پیز کے لیے وعدہ شدہ فنڈز نہیں دے رہا۔ وفاق کی جانب سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دینا غلط ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں فائرنگ، 2 خواتین سمیت 3 افراد ہلاک، 1 شخص شدید زخمی، حملہ آور فرار ہو گئے۔ پولیس کو واقعہ گھریلو تشدد کا نتیجہ ہونے کا شبہ، تحقیقات شروع کر دی۔ امریکی صدر نے یورپی یونین پر ٹیرف لگانے کا فیصلہ مؤخر کر دیے۔ گرین لینڈ کے حوالے سے معاہدے کا بنیادی خاکہ تیار، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہ نیٹو کے ساتھ ملاقات۔ گرین لینڈ اور آرکٹک خطے پر تبادلہ خیال، ٹرمپ نے کہا سربراہ نیٹو کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، معاہدہ مکمل ہوا تو امریکہ کے ساتھ تمام نیٹو ممالک کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ ترجمان نیٹو نے کہا کہ ڈنمارک اور امریکہ مل کر روس اور چین کو گرین لینڈ میں اثر و رسوخ سے روکیں گے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم کی گرین لینڈ کی خود مختاری پر بات چیت کی تردید، کہا کہ گرین لینڈ کی خود مختاری کے حوالے سے نیٹو کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ اس موضوع پر نیٹو کے ساتھ کوئی رسمی مذاکرات یا سمجھوتا موجود نہیں۔ سویڈن نے گرین لینڈ میں اتحادی فوجی موجودگی بڑھانے کا عزم ظاہر کر دیا۔ سویڈش وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سویڈن آرکٹک علاقے میں اتحادیوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی، جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا ماضی میں امریکہ کی کارروائی نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیا۔ اگر ایران کے ایٹمی نظام کو نشانہ نہ بنایا ہوتا تو ایران 2 ماہ کے اندر جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ ایرانی حکام نے امریکی مداخلت کی وجہ سے مظاہرین کی پھانسیوں کو منسوخ کیا۔ امید ہے ایران میں مظاہرین کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی۔ سانحہ گل پلازا کے اندر باقیات، باہر آہیں اور سسکیاں۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا میں جام بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی۔ سانحہ گل پلازا کے چھٹے روز مزید انسانی باقیات ملی، 77 افراد لاپتہ، ملبہ ہٹانے اور باقیات نکالنے کا سلسلہ جاری۔ 48 لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ مزید 2 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ ایک لاش کی شناخت دکان مالک ابو بکر اور دوسری کی شناخت دکان ملازم عامر کے نام سے کی گئی۔ ڈی این اے سے 17 لاشوں کو شناخت کیا جا چکا۔ لاشوں اور باقیات کا ڈی این اے سیمپل لینے کا سلسلہ جاری۔ ڈی سی ساؤ جاوید کھوسو کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی آگ کو صرف ہینٹ چھوڑا جا سکتا۔ دروازے بند کیوں تھے، اس حوالے سے گواہوں سے بیان لیے ہیں۔ واقعے کی مکمل تحقیقات ہوں گی۔ اپوزیشن کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے پر اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمارا بورڈ آف پیس میں کیا کردار ہوگا۔ معاملے پر ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔
ہمیں نہیں بتایا گیا اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے۔ بورڈ آف پیس پر وزیر اعظم نے بغیر سوچے سمجھے بیان دیا جو واپس لینا پڑا۔ فلسطین ہمارے لیے اہم ایشو ہے۔ مسلم دنیا نے فلسطین کا ان کی عوام کے مطابق حل پر اتفاق کیا ہے۔ مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا غزہ امن بورڈ میں فلسطینی نہیں نیتن یاہو شامل ہے۔ یہ کیسا امن بورڈ ہے جس میں فساد کی جڑ نیتن یاہو کو شامل کیا گیا؟ حماس سے پوچھے بغیر اسرائیل کو بورڈ میں شامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بنگلہ دیش کا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نذرول کا کہنا ہے کہ آئی سی سی نے ہمارے حقیقی سیکیورٹی خدشات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آئی سی سی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی سب سے بالا تر ہے۔ ہم اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے۔ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امین الاسلام نے کہا کہ آئی سی سی میٹنگ میں کچھ باتیں سن کر حیران ہوا تھا۔ 20 کروڑ تماشائی ورلڈ کپ سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی ٹیم انڈیا میں نہیں کھیلے گی۔ موقف دوبارہ آئی سی سی میں پیش کریں گے۔ 8 فروری کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات۔ خیبر پختونخوا کا کابینہ کا صوبائی اسمبلی میں خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبائی کابینہ سے خطاب، کہا کہ صوبائی ملازمین کو طلب کر کے انتخابی دھاندلی پر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور دوستوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ جعلی حکومت آمریت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ وفاق ٹی ڈی پیز کے لیے وعدہ شدہ فنڈز نہیں دے رہا۔ وفاق کی جانب سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دینا غلط ہے۔ افغان طالبان رجیم میں سنگین اندرونی اختلافات، اختیارات قندھار منتقل، کابل عملی طور پر کمزور ہو رہا۔ دی ڈپلومیٹ نے لیک آڈیو سے پردہ اٹھا دیا۔ طالبان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے حکومت کے اندر باہمی سازشوں اور ٹکراؤں کا اعتراف کیا۔ آڈیو میں کہا کہ اندرونی اختلافات جاری رہے تو امارات اسلامیہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اندرونی طاقت کی جنگ افغانستان کو نئی خانہ جنگی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، تازہ حملوں میں مزید 15 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق شہداء میں 2 بچے اور 3 صحافی بھی شامل ہیں۔ غزہ میں ٹھنڈ کی شدت سے ایک اور شیرخوار بچہ جاں بحق ہو گیا۔ امریکی صدر نے یورپی یونین پر ٹیرف لگانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ گرین لینڈ کے حوالے سے معاہدے کا بنیادی خاکہ تیار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہ نیٹو کے ساتھ ملاقات، گرین لینڈ اور آرکٹک خطے پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ نے کہا سربراہ نیٹو کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ معاہدہ مکمل ہوا تو امریکہ کے ساتھ تمام نیٹو ممالک کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ ترجمان نیٹو نے کہا ڈنمارک اور امریکہ مل کر روس اور چین کو گرین لینڈ میں اثر و رسوخ سے روکیں گے۔